اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑی علمی شخصیت، روحانی شخصیت، ان کا اقتباس، ان کی سپیچ کا جو انہوں نے 1968 میں نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہی تھی، یعنی 1968 میں، آج سے 52-53 سال پہلے بھی اس کی اتنی ہی ضرورت تھی، اور آج میں سمجھتا ہوں زیادہ ضرورت ہے۔ گہوارہ تربیت کے نام سے یہ ٹاپک تھا۔ عزیز طلباء و طالبات، یہ جو میں گفتگو آج کر رہا ہوں، یہ اپنے وقت کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت، ان کا نام سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ ایک سپیچ تھی جو انہوں نے کی، اور یہ اجتماع تھا انجمن طلباء اسلام کا، کراچی میں، 7 اپریل 1968 کو۔ یہ پیغام میں سوشل میڈیا پر دے رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے، طلباء و طالبات کے لیے، کہ انہوں نے اس وقت کیا کہا تھا۔ عزیز طلباء، آپ کا ایک بڑا مقام ہے۔ آپ کو چاہیے کہ خود اپنے ذہن کو علم کے نور سے روشن کریں، اور اسی روشنی سے قوم کے ذہن کو روشن کریں۔ قوم کا بہترین سرمایہ تم ہو۔ آج اگر ہمارے طلباء کے اندر کچھ کوتاہیاں ہیں تو یہ صرف میرے عزیز طلباء کا قصور نہیں ہے، نہ والدین کا قصور ہے، یہ اس گہوارے کا قصور ہے جس گہوارے کے اندر ہمارے طلباء کو تربیت دی جاتی ہے، کیونکہ گہوارے کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ ہماری قوم کی ماں اور بہنوں کی گود میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے لال کھیلا کرتے تھے، اور ایک وہ دور تھا کہ ہماری قوم کی ماں اور بہنوں کی گود میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بچے پیدا ہوتے تھے۔ غزالی، رازی، بو علی سینا، بڑے بڑے فلسفی اور حکماء، بڑے بڑے علماء، صوفیہ، عباد اور محدثین و مرخین، یہ سب ہماری قوم کی ماؤں کی گود میں تربیت پانے والے ہوئے ہیں۔ تصوف کی طرف آئیے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کیسی مقدس حدثی ہیں۔ اسی قوم کی ماں اور بہنوں اور بیٹیوں نے ایسے بچوں کو جنم دیا اور اپنی مبارک آغوش میں پالا، اور تربیت سے ان کے ذہنوں کو روشن کیا۔ عزیزان گرامی، یاد رکھیے، ہماری تربیت گاہ جو گہوارہ ہے وہ بھی بڑا غلط ہے۔ گہوارے کے اثرات کے متعلق مجھے ایک تاریخی واقعہ یاد آیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے۔ عیسائی روم کو فتح کرنے کے بعد مجاہدین نے روم کی گوری چٹی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنا شروع کر دیا۔ امیر لشکر کو جب معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو اجازت نہیں دوں گا، حالانکہ قرآن کی روح سے جائز ہے، لیکن بہت سی جائز چیزیں بعض اوقات مضر ہو جاتی ہیں۔ مثلا انار کھانا کوئی حرام چیز نہیں، لیکن ایک شخص ایسے مرض میں مبتلا ہو کہ انار کھائے تو اس کو بہت نقصان پہنچے گا، اس لیے ڈاکٹر منع کرے گا کہ انار مت کھانا، حالانکہ وہ جائز ہے۔ اسی طرح عیسائی عورتوں سے نکاح جائز ہے، مگر بعض اوقات حالات ایسے ہوتے ہیں، بعض ماحول ایسے ہوتے ہیں کہ جائز چیز اس میں مضر ہو جاتی ہے۔ تو امیر لشکر نے کہا میں تم کو اجازت نہیں دوں گا جب تک امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہ دیں۔ کیا پیارے الفاظ ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خدا کی قسم، عمر خدا کے حلال کو حرام نہیں کر سکتا اور خدا کے حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ جو اللہ نے حلال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا، حلال ہے، لیکن اے میرے عرب
مجاہدوں اور بہادروں، میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم روم کی چٹی گوڑی عیسائی عورتوں سے نکاح نہ کرو، اس لیے کہ اگر تم نے ان سے نکاح کیا تمہارے بچے روم کی عورتوں کی آغوش میں تربیت پائیں گے، تو مجھے خطرہ ہے کہیں عرب کی تہذیب روم میں گم نہ ہو جائے۔ دوستو، یہ گہوارہ تربیت کے نام سے عظیم صوفی، عظیم عالم دین، عظیم ہستی علامہ سید احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 اپریل 1968 کو نوجوانوں کو دی تھی، ایک سپیچ کی تھی جس کا میں نے آپ کو اقتباس سنایا۔ یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گہوارے کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے۔ جس طرح کا ماحول ہمیں گھر میں ملے گا، مائیں جس طرح بچوں کی تربیت کریں گی، اسکول کالجز مدارس میں جو تربیت ہوگی اسی سے ہماری نسل نے پروان چڑھنا ہے۔ اس لیے اگر ہم ظالم ہیں، ہم باکردار نہیں ہیں، ہم لوٹ جھوٹ کھسوٹ کے علمبردار بنے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری اولاد جو ہے وہ نیکی کے راستے پر کیسے چلے گی؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔